نہیں ہوئی, درمیان میں آ گئے, وہ بات لکھی جا چکی تھی, درمیان میں واپس کر دیا کہ نہیں. اللہ کے نبی کے پاس صحابی آتے ہیں, حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ, جو اللہ کے نبی کے رازدار کہلاتے ہیں, کہ اللہ کے نبی ان کو راز کی باتیں بتا کے رکھتے تھے. وہ اور ان کے والد مسلمان ہوئے, مکہ سے چلے مدینے کے ہجرت کے ارادے سے. راستے میں ملاقات ہوئی ابو جہل سے. ابو جہل اس وقت اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے. یہ ان کا پورا لشکر تھا, ابو جہل کا پورا لشکر, ادھر اللہ کے نبی آ رہے ہیں, ادھر کم وقت یہ جا رہا تھا. راستے میں انہوں نے حضرت حذیفہ کو, ان کے والد کو پکڑ لیا, پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے, تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر متعدد جگہ پر وعدے کی اہمیت اور وعدے کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ مسلمان گویا کہ وہ ہے کہ جو اپنے وعدے کا پاس رکھے, لحاظ کرے. جو شخص اپنے وعدے کا لحاظ نہ کرے, اپنے وعدے کو پورا نہ کرے, تو صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے. متعدد احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مسلمان اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اس کے اندر یہ علامتیں نہ پائی جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آیت المنافق ثلاث, کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. اگر کسی مسلمان کے اندر ان تینوں میں سے کوئی نشانی, یہ تمام نشانیاں پائی جائے, گویا کہ اس کے اندر نفاق کی یہ علامتیں پائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا حدث کذب, کہ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا, کہ آدمی کی زبان سے جھوٹ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. دوسری علامت بیان فرمائی, وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ, کہ جب کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. تیسری علامت بیان فرمائی, وَإِذَا أَتُمِنَ أَخَانَ, کہ جب اس کو کسی چیز پر امین بنایا جائے گا, کوئی امانت کے طور پر کوئی چیز اس کے پاس رکھی جائے گی تو اس کے اندر خیانت کرے گا. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بیان فرمائی ہے, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, کہ جب کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے, کسی سے کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پر اتر آئے گا. تو جس مسلمان کے اندر یہ علامتیں پائی جائے یا ان میں سے کوئی علامت پائی جائے تو سمجھو کہ اس کے اندر نفاق کی یہ علامت موجود ہے, کہ جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, امین بنایا جائے تو خیانت کرے, کسی سے لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے تو پھر گالم گلوچ پر اتر آئے. اور جو مسلمان ہوگا تو اس مسلمان کے اندر یہ علامتیں نہیں ہوں گی. تو ان میں سے جس چیز کا بیان چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ انسان جب کسی سے کوئی وعدہ کرے, کوئی عہد کرے, تو پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا, کہ جب تم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہو, کسی سے کوئی عہد کرتے ہو, تو پھر اس وعدے کو, اس عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا, کہ قیامت کے دن اللہ تعالی وعدوں کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ کریں گے. تم نے فلاں سے یہ وعدہ کیا تھا, تم نے فلاں سے یہ عہد کیا تھا, تم نے یہ عہد پورا کیوں نہیں کیا؟
اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہ ایمان والے جب تمہارے درمیان میں کوئی معاملہ ہو، کوئی بات ہو تمہارے درمیان میں، کوئی معاملہ طے پا جائے تو پھر اس معاملے کو پورا کرو، اس کو پھر اس میں دغا مت کرو۔ تو قرآن کریم بھی احادیث مبارکہ بھی وعدے کو پورا کرنے کی تاکید میں بھرے پڑے ہیں۔ اب ہلاکت ہے اور ناکامی ہے اس شخص کے لیے کہ جو وعدہ کرے، وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرے۔ میرے نبی نے صرف ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے 3 دن ایک جگہ پر گزار دیے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ معاملہ آپس میں کچھ بات ہوئی، وہ شخص دوبارہ سے واپس آنے کے لیے اللہ کے نبی سے کہتے چلے گئے کہ میں آؤں گا، وہ وعدہ کر کے نکل گئے، وہاں جا کے بھول گئے، اپنے کام میں لگ گئے۔ 3 دن کے بعد ان کے خیال میں آیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، تو پھر اس کے جب ذہن میں آیا وہ واپس آیا۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ اللہ کے نبی اس وقت نبی بھی نہیں بنے تھے، نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی کو نبوت پہلے ہی مل گئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، لیکن دنیا میں جو ظاہری طور پر آپ کو نبوت سرفراز کی گئی تو یہ اس نبوت کے ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ زندگی کے اندر اتنی امانت، دیانتداری، سچائی، تقوی، ورع، پرہیزگاری کہ 3 دن ایک جگہ پر ایک آدمی سرسری طور پر کہہ کر چل گیا، اس کے انتظار میں 3 دن ایک جگہ پر گزار دیے۔ آج ہم دوسروں سے کتنے وعدے کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہم سے پریشان ہو جاتا ہے، ہم سے تھک جاتا ہے، شرمندہ ہو کر کہنا ہی بند کر دیتا ہے۔ ہم کسی سے کوئی وعدہ کرے کہ یار میں نے تو اس کو ویسے ہی کہہ دیا تھا، تو ویسے ہی ہو گیا تھا، کہ کوئی نے اس کو لگانے کے لیے کہہ دیا تھا، نہیں، میرے نبی کی تعلیمات دیکھو، صرف ایک معمولی سے وعدے کی خاطر ایک جگہ پر 3 دن گزار دیے۔ آپ وہاں سے صرف ضرورت کے لیے ہٹتے، پھر وہیں پر آ جاتے واپس۔ 3 دن کے بعد جب اس شخص کے دل میں خیال آیا، وہ اس نے واپس آ کر دیکھا، وہ حیران رہ گیا کہ اللہ کے نبی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، 3 دن سے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے بندہ خدا تمہیں تکلیف دے، مجھے بتا تو دیتا کہ میں تیرا اس وقت سے یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ قربان جائیے جو نبی ہمیں یہ تعلیم دے کر جائے، جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کا یہ عمل ہو تو ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے تھا کہ ہماری تو ساری کی ساری زندگی اللہ کے نبی کی جو ہے وہ ہماری بھی نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ہم نے جو تمہارے پاس نبی بھیجا ہے، اس نبی کی جو مکمل زندگی ہے، اس مکمل زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ موجود ہے، تمہارے لیے اسوہ موجود ہے۔ جو آدمی ہدایت کا راہی ہے، جو آدمی ہدایت چاہتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، کامیابوں والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، نبی کی زندگی کو پڑھے، اس زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرے کہ اللہ کے نبی نے قدم قدم پر ہر جگہ پر یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا کہ جب آدمی کہیں کسی ملک میں رہتا ہے، چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے وہ غیر اسلامی ملک ہو، کہیں پر بھی جب آدمی رہتا ہے، اس ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی ضابطہ ہوتا ہے۔ ہم ہندوستان کے اندر رہنے والے ہیں، ہندوستانی ہیں، ہندوستان کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی اگر ہندوستان کے اندر رہنا ہے، یا آپ کسی دوسرے ملک کے باشندے ہیں، جب تک آپ اس ملک کے قانون پر عمل نہیں کریں گے تو تب تک آپ کو اس ملک میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی ملک کی رہائش اختیار کرنا چاہے کہ میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں کی
جو ہے سکونت اختیار کرنے دی جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے ملک میں جا کے وہیں رہنے لگ گیا, وہیں کا اس نے اپنا سب کچھ کاغذات بنوا لیے, تو ان کاغذات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ملک کے جو قانون ہے, اس ملک کا جو آئین ہے, جو دستور ہے, آپ اس ملک کے قانون کی نگرانی کریں گے, اس ملک کے قانون پر عمل کریں گے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں قانون پر عمل نہیں کروں گا تو اس کو ملک میں نہیں رکھا جاتا. کوئی بھی ملک ہو, اسلامی ہو غیر اسلامی ہو, ہر ملک کا قانون ہے. گویا کہ ملک میں رہنے کے لیے قانون کو ماننا پڑے گا. اگر کوئی آدمی کسی ملک میں جاتا ہے, ٹریول کرتا ہے, چاہے مثال کے طور پہ حج عمرے کے لیے جائے یا آدمی کہیں کاروبار کے لیے جائے, ویزا لگواتا ہے آدمی, ویزے پر باقاعدہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اس ملک کے قانون کی رعایت کرنی ہوگی, اس ملک کے قانون پر عمل کرنا ہوگا. جب آدمی ان ساری چیزوں کو ایگری کرتا ہے, ان ساری چیزوں پر ٹک کا نشان لگاتا ہے کہ ہاں میں قانون کی رعایت کروں گا, تب اس شخص کو اس ملک میں رہنے کی یا جانے کی اجازت دی جاتی ہے. ہم نے بھی اقرار کیا تھا اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کا, اللہ کو رب ماننے کا, اس کو مالک خالق ماننے کا, اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا, اس کی ربوبیت تسلیم کرنے کا. ہم نے بھی اللہ سے اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب رب کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تو پھر رب کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. اگر رب کے قانون سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو یہ ایک طرح سے ایک خیانت ہوگی, یہ وعدہ خلافی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبیوں سے, امتیوں سے, آنے والی قوموں سے, نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وعدہ لیا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے الست بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ قالوا بلا وربنا, کہ کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں. تو جب رب کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے تو رب نے جو کہا ہے ان باتوں کا بھی اقرار کرنے کا اور ان باتوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا. اگر آدمی رب کو رب مانے لیکن رب کی بات نہ مانے تو یہ کیسی ربوبیت کا اقرار ہوا. کہ اگر کوئی آدمی کسی فیکٹری میں, کسی مل میں, کسی اسکول میں, کالج میں, مدرسے میں ایڈمیشن لیتا ہے آدمی پڑھانے کے لیے, تو ہر جگہ کے قانون ہوتے ہیں, ہر جگہ کے رولز ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو فالو کریں گے, ان پر عمل کریں گے تو آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کو وہاں کا رہنے والا, آپ کو وہاں پڑھنے والا یا پڑھانے والا تصور کیا جائے گا. کسی کمپنی میں آپ کام کریں گے, آپ کا باقاعدہ رجسٹر میں نام چڑھایا جائے گا, آپ کو پاس دیا جائے گا, کارڈ دیا جائے گا. کوئی آدمی کسی کمپنی میں جائے, ہو سکا کسی سے کوئی واسطہ نہیں, ہو جائے کام کرے, وہاں پھر پیسے مانگنے لگے, اس کو کون پیسے دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. کہ ہم نے تمہیں بلایا نہیں, ہماری تم سے کوئی بات نہیں ہو. تو جب معاملہ طے ہوا ہوگا اور ان باتوں پھر عمل بھی ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ہمارے اعمال پر بھی نتائج مرتب ہوں گے. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانیں گے, اللہ کے بھیجے ہوئے قانون پر عمل کریں گے, اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی باتوں کو مانیں گے, تب کامیابی ہے, اس سے پہلے کامیابی نہیں ہے. اور نبی نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے کہ اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے. یہیں پر فرمایا کہ اگر تمہارا کسی کے ساتھ میں کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی وعدہ ہو جائے, کوئی عہد ہو جائے, تو اس وعدے کے خلاف ورزی مت کرنا, الا یہ کہ کوئی شدید عذر ہو. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی سے کہہ دے بھائی کل میں آپ کے پاس آؤں گا, اور کل اتفاق سے اس کو کوئی ایمرجنسی, کوئی کام پیش آ گیا, کوئی بیمار ہو گیا, وہ خود بیمار ہو گیا, کہیں اور اسے جانا پڑ گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, تب ایک عذر کی حالت ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس حالت میں بھی سامنے والے کو بتا دے بھائی عذر ہے, میں آج آ نہیں پاؤں گا, تاکہ سامنے والا انتظار نہ کرے. سبحان اللہ, اللہ نے کیسی پیاری خوبصورت شریعت عطا فرمائی ہے.
अल्लाह के नबी के सहाबा का अमल देखो। आपने एक सुलह हुदैबिया का वाकया सुना होगा किताबों के अंदर, बताया है मैंने पहले भी, कि जब अल्लाह के नबी मदीना गए, मक्का में गए थे हज करने के लिए उम्रे की नियत से, तो आपको रास्ते में रोक दिया गया था कि आप हज के लिए इस साल नहीं आ सकते, दोबारा आएंगे। कुछ शराइत वहां पर तय पाए थे। फिर काफिरों की तरफ से अल्लाह के नबी के सामने कुछ शराइत रखे गए थे कि इन शराइत पर हम लोग पाबंदी से अमल करेंगे। एक मुद्दत तक के लिए उनके दरमियान में एक मुआहदा हुआ था, काफिरों के दरमियान में, अल्लाह के नबी को मुसलमानों के दरमियान में। तो उनमें कुछ वादे ऐसे थे जो मुसलमानों पर बड़े गरा गुजरे, उनको बड़ी तकलीफ हुई उन शराइत से। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलियत के तकाज़ों को समझते हुए उनको मान लिया। उनमें एक शर्त यह थी कि अगर कोई आदमी मक्का से मुसलमान होकर हिजरत कर कर मदीना आएगा तो मदीने के अंदर जो मुसलमान है उसको वापस कर देंगे मक्का के अंदर। अगर कोई आदमी मदीने से मक्का के अंदर आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी मदीने में थे, उस वक्त मुसलमान मदीने में थे, मक्का के अंदर कुछ गिने चुने थे, नहीं तो वहां पर अक्सरियत काफिरों की थी। ये कितनी बड़ी शर्त है कि अगर कोई मुसलमान हमारे पास आएगा हम उसको नहीं देंगे, अगर कोई तुम्हारे पास आ गया तुम्हें उसको वापस करना होगा मुसलमान को। कितनी बड़ी शर्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त को मान लिया। लिखा, अभी जो अहदनामा था, जो कागज था, शराइत लिखी जा रही थी सामने। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास मदीने से मुसलमान थे, वो मदीने के अंदर, वो बहुत परेशान थे अपने वालिद से, हजरत अबू जुंदिल रज़ियल्लाहु अन्हु, कि जब वो मुसलमान हो गए उनके वालिद ने उनको बड़ा सताया, उनको बड़ी इज़ाएं दी, बड़ी तकलीफें पहुंचाई, यहां तक कि उनको बेड़ियों के अंदर बांध के डाल दिया, जूड़ के डाल दिया। उनको मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी आए हुए हैं, हुदैबिया के मकाम पर है। वो किसी तरह बच बचा के छुप छुपा के वहां से निकले, अल्लाह के नबी के पास जा पहुंचे। फिर अल्लाह के नबी से जाके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर वहां पर बड़ा जुल्म हो रहा है कि वो लोग बिल्कुल दरिंदे बने हुए हैं। मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा मामला किया, मुझे रोजाना पीटता है दिन में। दूसरे लोग भी तकलीफ पहुंचाते हैं सिर्फ मुसलमान होने की खातिर कि मुसलमान क्यों हुए, इस्लाम का कलिमा क्यों पढ़ा। या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास आया हूं, मैं आपके पास रहना चाहता हूं। अभी कोई मामला दरमियान में तय नहीं हुआ था, शर्तें लिखी जा रही थी, उस पर सिग्नेचर दस्तखत नहीं हुए थे, कोई मोहर नहीं लगी हुई थी, अभी सिर्फ शराइत लिखे जा रहे थे। जब शराइत लिखे जा रहे थे तो सामने जो काफिर था वो अल्लाह के नबी से कहने लगा कि इन शख्स को हमें वापस करना पड़ेगा, वापस लेके जाऊंगा। ये दीन था, दीन के जिस पर अमल करके दिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कानून अपने कलाम पाक में नाज़िल किया उस पर खड़ा उतर के दिखाया है। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर। वो सहाबी अल्लाह के नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वहां पर इन लोगों ने बड़ा सताया है, मेरा बाप मुझ पर जुल्म करता है, ये दरिंदे बने हुए हैं। या रसूल अल्लाह, आप मुझे अपने पास रखने में आपके पास बड़ी मुश्किलों से आया है। सहाबा किराम अल्लाह के नबी के साथ में, आप अंदाजा लगाए क्या आलम होगा। एक सहाबी मुसलमान होकर बेड़ियों में जुड़े हुए, बंधे हुए, वो मुसलमानों के पास आए कि मुझे पनाह दे दो, अल्लाह के नबी के पास आए कि मुझे पनाह दे दो। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी फरमाने लगे, जब उन्होंने कहा कि नहीं भेजना पड़ेगा, हालांकि अभी उस वक्त तक वो मामला फाइनल नहीं हुआ है, बात दरमियान में लिखी जा रही है शराइत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वादा लिखवा चुका हूं, वापस जाना पड़ेगा। मुसलमान जो सहाबाए किराम थे
ان کے اندر جوش اور ولولہ الگ ہی تھا. ان کی حالت دیکھ کر ایک مسلمان کو غیر مسلموں کے حوالے کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہ ہموار کریں گے, انشاءاللہ آسانی ہوگی. اللہ کے نبی نے ان کو واپس کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ صرف ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی وہاں سے آئے گا اس کو رکھیں گے نہیں, تمہارے پاس بھیج دیں گے. ادھر سے کوئی جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے درمیان میں ہی معاملہ طے ہو رہا تھا, ان صحابی کو واپس کر دیا. وعدہ پورا کرنا اس کو کہتے ہیں. لاؤ تاریخوں کی کتابیں اٹھا کر کسی تاریخ میں ایسا واقعہ ملے گا؟ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے پورا کرنے پر. آج ہمارے رات دن کے وعدے ہیں, آدمی وعدہ کرتا بعد میں توڑتا پہلے ہے. ادھر وعدے مکمل بھی نہیں ہوئے, شرائط پوری بھی نہیں ہوئی, بات پوری نہیں ہوئی, درمیان میں آ گئے, وہ بات لکھی جا چکی تھی, درمیان میں واپس کر دیا کہ نہیں. اللہ کے نبی کے پاس صحابی آتے ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ, جو اللہ کے نبی کے رازدار کہلاتے ہیں, کہ اللہ کے نبی ان کو راز کی باتیں بتا کے رکھتے تھے. وہ اور ان کے والد مسلمان ہوئے, مکہ سے چلے مدینے کے ہجرت کے ارادے سے. راستے میں ملاقات ہوئی ابو جہل سے. ابو جہل اس وقت اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے. یہ ان کا پورا لشکر تھا, ابو جہل کا پورا لشکر. ادھر اللہ کے نبی آ رہے ہیں, ادھر یہ کمبخت یہ جا رہا تھا. راستے میں انہوں نے حضرت حذیفہ کو, ان کے والد کو پکڑ لیا, پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. ابو جہل کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا, کہ اگر تم وہاں پر گئے تم وہاں جا کر ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے, پھر تم ہم سے لڑو گے, آ کے مقابلہ کرو گے. تو حضرت حذیفہ فرمانے لگے کہ میں صرف اور میرے والد ہم صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا غم تم سے نہیں لڑیں گے, وعدہ کر لیا وہاں پر. کہ اچھا تم ہم سے نہیں لڑو گے. اس وعدے پر ابو جہل نے ان کو چھوڑ دیا. آپ اندازہ لگائے ایک کافر کو بھی مسلمان کے وعدے پر کتنا یقین تھا. آج مسلمان کو مسلمان کے وعدے پر یقین ہے؟ نہیں ہے. کافر کے وعدے پر مسلمان یقین کر لے گا, لیکن مسلمان کے وعدے پر یقین نہیں کرے گا. ان لوگوں کے معاملات آج ہم سے اچھے ہوتے جا رہے ہیں. جو کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی گئی ہے, وہ سیرت ان کے پاس جاتی جا رہی ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے تھی. ان کے معاملات صاف ہیں, اپنی زبان کے پکے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے معاملات بگاڑ لیے ہیں, ہمارے ہاتھ صاف نہیں, زبان صاف نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے. اللہ کے نبی مدینے سے نکل چکے تھے ان سے لشکر سے, ابو جہل سے مقابلے کے لیے. راستے میں ملاقات ہوئی. حضرت حذیفہ نے اللہ کے نبی کو سارا حال بتایا, سارا واقعہ بتایا کہ راستے میں ایسے ایسے ان سے ملاقات ہوئی, ابو جہل آ رہا ہے راستے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, ہمیں بدر جیسے مارکے کے اندر آپ شرکت کی اجازت دے دیں. سارے غزووں کے اندر جو بدر کا جو غزوہ ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی, اللہ نے سب کو معاف کر دیا. اور کتابوں کے اندر آتا ہے بہت ساری جگہ پر کہ بہت ساری بیماریوں کے اندر, بہت ساری چیزوں پر جو آدمی غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے ان لوگوں کے وظائف پڑے جاتے ہیں, یا ان کے نام پڑھ کے گلے کے اندر ڈال دی جاتے ہیں تو صحیح ہو جاتی ہے. اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے. اور حالت کیا ہے؟ ادھر صرف 313 ہے, سامنے 1000 کا لشکر ہے. آپ اندازہ لگائیں. اور ان کے پاس سواریوں کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے, صرف 2 گھوڑے, 8 تلواریں, 70 اونٹ. اور سامنے دشمن کے پاس سارے ہتھیار, ساری چیزیں, سواری اور ساری کی ساری چیزیں. ادھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سے کہہ رہے, یا رسول اللہ, اپنے ساتھ شرکت کی اجازت دے گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سامنے دشمن سے آج وہ عہد کر کے آئے ہو, تم سامنے دشمن سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ ہم جا کر صرف زیارت کریں گے, اس میں لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے.
یہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ہم پر جو وعدہ لیا گیا وہ تلوار کے زور پہ تھا، زبردستی سے تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وعدہ تھا، زبان دے کر آئے ہو، زبان کو نبھانا پڑے گا۔ جس موقع پر ایک ایک آدمی کی اتنی قیمت، ایک ایک آدمی اتنا اہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس غزوے کے اندر شریک نہیں کیا، چونکہ وہ ایک کافر سے وعدہ کر کے آ گئے تھے کہ ہم جا کر غزوے میں شریک نہیں ہوں گے، ہم صرف دیدار کریں گے۔ آج اس نبی کی امت قدم قدم پر اپنے وعدوں کو توڑتی ہے، قدم قدم پر اپنی زبان سے پھر جاتی ہے کہ میں نے تو کہا ہی نہیں، میں تو وعدہ ہی نہیں ہوا، یا وعدہ کر بھی لیا، وعدہ کرنے کے بعد آپ نے بھول گیا۔ اس نبی کی تعریف کو پڑھو، اس نبی کی سیرت کو پڑھو کہ جس نے ذرا سے وعدوں کے اوپر اپنی سب کچھ داؤں پہ لگا دیا لیکن وعدے کو نہیں ٹوٹنے دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہ جب تم کسی سے وعدہ کرو، کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وعدہ جو کیے انسان ان وعدوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا، پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی